إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت، بزرگی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جو ہم سب کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے. اس کی ہم جتنی بھی حمد و ثنا بیان کریں کم ہے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، دنیا کی ہر چیز اپنے اندر ایک لذت رکھتی ہے. لذت یعنی مزہ. دنیا کی ہر چیز اپنے اندر ایک لذت رکھتی ہے، اور ہر لذت اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے. ماہرین نفسیات نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی قسم کی لذتیں یعنی مزے پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان تمام لذتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں. لذتوں کی پہلی قسم نفسانی لذتیں یا جسمانی لذتیں ہیں، جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. یعنی کھانے پینے کی لذت، پہننے اوڑھنے کی لذت، بننے سورنے کی لذت اور جنسی خواہشات کی لذت وغیرہ، ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. لذتوں کی دوسری قسم نفسانی لذتیں ہیں، جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے. یعنی انسان کسی سے تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، یا کسی اچھی چیز یا اچھے منظر کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ نفسانی لذتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے. لذتوں کی تیسری قسم روحانی لذتیں ہیں، جن کا تعلق انسان کے روح سے ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی لذت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت، ایمان کی لذت، اعمال صالحہ کی لذت ہے. ان کا تعلق انسان کے روح سے ہوتا ہے.
میرے محترم بھائیوں، پہلی دو لذتوں کا تعلق انسان کی صرف دنیاوی زندگی سے ہے، لیکن سب سے آخری لذت یعنی روحانی لذت کا تعلق انسان کے دنیا اور آخرت دونوں سے ہوتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع عبادت کی لذت یعنی روحانی لذتیں، جس میں عبادت کی لذت ہوتی ہے، ایمان کی لذت ہوتی ہے، وہ آخر کیا چیز ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ روحانی لذت ہی سب سے حقیقی اور دائمی ہمیشہ رہنے والی لذت ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایمان کی لذت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جب ایک مرتبہ ایمان جب کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایمان کسی کے اندر ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے، تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت، دنیا کی بڑی سی بڑی مشقت، دنیا کی سب بڑی سی بڑی مصیبت اسے معمولی نظر آنے لگتی ہے۔ جب ایک مرتبہ مومن کے دل میں ایمان جب داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی اسے حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر میں مثالیں دینا چاہوں تو تاریخ میں بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں، لیکن نمونے کے طور پر میں 2-3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو فرعون کے جادوگروں کا قصہ تو معلوم ہوگا۔ جب فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کی دعوت دی تو فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے کا اظہار کیا یعنی عصا کا، جب فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا انہوں نے مشاہدہ کیا تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم اسلام سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ذلت کے ساتھ قتل کر دوں گا۔ تو جانتے ہیں فرعون کے جادوگروں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں، اپنے کلام پاک میں ان الفاظ کو یوں ہی نقل فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاف انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہوئے کہا، اے فرعون، حق اور صداقت آنے کے بعد، حق اور سچائی کے اظہار کے بعد ہم حق اور صداقت پر تیری بات کو ترجیح دیں؟ ایسا کر بھی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ۔ یہاں دیکھیے، ایمان جب کسی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ تو ہماری اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ ارے ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم اس امید کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس جادوگری کے لیے بھی ہمیں بخش دے جس جادوگری کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کیجئے، یہ وہی جادوگر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آنے سے پہلے فرعون کو اپنا رب مانتے تھے اور فرعون نے انہیں بڑی بڑی نعمتوں کے وعدے کیے تھے۔ میرے محترم بھائیو، کیا ہوا؟ یہاں دیکھیے، جیسے ہی وہ لوگ اسلام قبول کر لیے تو فرعون کو ٹھکرا دیا، اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت اور یہ ہوتی ہے ایمان کی لذت۔ میرے محترم بھائیو، ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کو کون نہیں جانتا؟ ان کی داستان آج ہماری امت کا بچہ بلکہ ہر فرد جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کفار مکہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑتے ہیں، مکہ کی تپتی ہوئی ریت
تھے انہیں لٹا دیا گیا اور وہ کروٹ نہ لیں، اس وجہ سے ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، نہ جانے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے انہیں گزارا گیا۔ میرے محترم بھائیو، کسی نے آگے کی زندگی میں ان سے سوال کیا، اے بلال رضی اللہ عنہ، آپ نے وہ تمام تر تکلیفیں، وہ تمام تر مصیبتوں کو آپ نے آخر کیسے برداشت کر لی؟ آخر آپ نے کیسے برداشت کر لی؟ تو جانتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ تھے، مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب، مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب فطغت حلاوت الایمان علی مرارت العذاب فلم اشعر بشیء۔ وہ کہنے لگے میرے بھائی، جب ان کی تکلیف دہ سزائیں اور میری ایمان کی لذت جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے تھے تو ایمان کی لذت ان کی تکلیف دہ سزاؤں پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ جب غالب آ جایا کرتی تھی تو مجھے ان کی کسی بھی قسم کی کسی بھی تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان کی لذت ایک ایسی چیز ہے اگر میرے اور آپ کے اندر موجود نہ ہو تو ہم بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، ہم بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رومیوں نے صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہیں ذلت کے ساتھ ہم لوگ قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس رومی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ایک بڑی پیتل کی کڑھائی لاؤ۔ بڑی پیتل کی کڑھائی منگوائی گئی اور اس پیتل کی کڑھائی میں بڑے پیمانے پر تیل کو کھولایا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا، اور اس رومی بادشاہ نے اس مسلمان قیدی سے کہا کہ عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس مسلمان قیدی نے عیسائی بننے سے انکار کر دیا۔ تو نتیجے میں اس رومی بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس مسلمان قیدی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ یہ تمام واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمان قیدی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے پھر درباریوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے پھر سے انکار کر دیا۔ تو رومی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اسے بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو لے کر آگے بڑھے۔ جیسے ہی اس کڑھائی کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ تو درباریوں نے کہا، بادشاہ کے قریبی لوگوں نے کہا کہ اے درباریوں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یہ موت سے گھبرا کر رو رہا ہے۔ جیسے یہ الفاظ سننے تھی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے نادانو لا تظنن۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ یہ تھے، ذرا غور سے سنیے، میرے اور آپ کے لیے بڑے سبق آموز الفاظ ہیں۔ ان کا کہنا تھا لا تظنن انی بکیت جزعا ولكن بکیت اذ لم یکن لی نفس واحدہ فتفعل بی هذا فی اللہ عز وجل وقد كنت احب ان یکون لی انفس عدد كل شعرة في جسدی ثم تسلط علی فتفعل بی هذا۔ میرے محترم بھائیو، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے تمام درباریوں کو للکارتے ہوئے کہا، اے نادانو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صرف ایک جان ہے، صرف ایک جان ہے، اور اس ایک جان کے ساتھ تمہیں معاملہ کر رہے ہو۔ ارے میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش، میری چاہت تو یہ تھی کہ اللہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی گنتی کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جانیں اگر میرے پاس ہوتی اور تمام کے ساتھ اگر یہی کچھ معاملہ کیا جا رہا ہوتا تو میں اپنے تمام جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یوں ہی قربان کر دیتا اور مجھے اس کی رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔
اب سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کی ایمان کی لذت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں ہیں، اگر وہ 3 چیزیں کسی کے اندر آ جائے تو سمجھو کہ ایمان کی لذت اسے حاصل ہو گئی. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیاوی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اب یہاں رک کر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بڑی بڑی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ایک موٹی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیجئے کہ ہم کاروباری ہیں کہ اب ہم اپنی دکان پر موجود ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وفاداری کی حقیقت کیا ہے ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کاروباری ہیں، ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اچانک ایک گاہک آتا ہے اور ہم بزنس میں مصروف ہو جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی اس گاہک سے نمٹ لوں پھر میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا. اور اس گاہک سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک گاہک آ جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور اس طرح سے ہم اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہاں نماز کا وقت پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قضا کی نوبت آتی ہے. میرے محترم بھائیو، اتنا ہی نہیں، اب رمضان المبارک آنے والا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ پوری طرح سے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں خوب جم کر ہمیں عبادتیں کرنے کا موقع اللہ ہمیں عنایت فرمائے. ہم میں سے میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک جب آتا ہے تو چھوٹی عذر کی وجہ سے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوٹی عذر کی وجہ سے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہم محبت کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ خالی دعوے ہیں، یہ آسمانی باتیں ہیں، ان کی ایک کھوکھلی باتیں ہیں. اگر جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے دعووں میں کتنے جھوٹے ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز یہ ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرے. میں یہاں رک کر بھی ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے دوست کون ہیں؟ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو آج معاشرے کا فلاں شخص معاشرے کا سب سے بڑا زانی ہوگا، معاشرے کا سب سے بڑا ڈاکو ہوگا، معاشرے کا سب سے بڑا شرابی خور ہوگا، وہ ہمارا دوست ہے. ہاں، اگر آپ کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہاں اگر آپ کو کوئی بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو سب سے بڑا دشمن آپ کا وہی ہے میرے محترم بھائیوں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ کیا چیز ہے؟ آج جو خیر کے داعی ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں اور جو شر کے داعی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. ذرا موازنہ کیجئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ لذت حاصل ہو جو لذت کے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم مجمعین کے اندر تھی، تو کہاں سے حاصل ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، تیسری چیز انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیز ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو گناہ کی طرف بڑھنے کو اسی قدر ناپسند کرتا ہو جس قدر ناپسند وہ اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے کرتا ہے، جس قدر وہ اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے نفرت کرتا ہے، بالکل اسی قدر نفرت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی طرف کرے. اس کو اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ایمان کی لذت آ گئی. میرے محترم بھائیوں، روحانی لذت یعنی عبادت کی لذت میں سب سے بنیادی چیز کون سی تھی؟ ایمان کی لذت ہے. پھر اس کے بعد کون سی ہے؟ عبادت کی لذت میں اعمال صالحہ کی لذت ہے. اعمال صالحہ کی لذت. میرے محترم بھائیوں، یہاں دیکھیے ایمان اور اعمال صالحہ کا رشتہ کیا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کا رشتہ
ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ایک اصول بتلاتے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ ہمارے اہل ایمان کا یہ ایمان ہے اور متفق علیہ مسئلہ ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ہاں، بڑھتا کیسے ہے اور گھٹتا کیسے؟ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اور گھٹتا کیسے؟ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور گھٹتا ہے شیطان کی پیروی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے. اب یہاں دیکھیے، ایمان اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہماری ایمان میں لذت پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو اعمال صالحہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اعمال صالحہ میں لذت کو تلاش کریں؟ وہ کیا ہے؟ نماز ہے. میرے محترم بھائیو، نماز ایک واحد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم اعمال صالحہ کی لذت تلاش کرنا چاہتے ہوں تو نماز کے ذریعے سے ہم کریں. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکل کر مسجد آتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کر کے پھر گھر لوٹتا ہے، اپنے گھر سے مسجد سے پھر گھر تک جتنے قدم وہ چلتا ہے اتنے قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں، جو فضیلتیں، جو انعامات کے وعدے فرمائے ہیں وہ نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کسی اور چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں، فضیلتیں، انعامات کے وعدے نہیں فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون، میری زندگی کی راحت، اطمینان نماز میں رکھی گئی ہے. اور اسی طرح کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا خطاب کر کے کہا کرتے تھے یا بلال قم ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. میرے محترم بھائیوں، نماز کے ذریعے سے ہم اعمال صالحہ میں لذت کو تلاش کریں. وہ اس وجہ سے کہ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بھی نماز کے ذریعے سے اعمال صالحہ میں لذت کو تلاشا کرتے تھے. اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں بڑی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض تو موت کے دہانے پر ہیں لیکن پھر بھی ان کو نماز ادا کرنی. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے واقعے کو اٹھا لیجئے. جب کفار مکہ نے انہیں گرفتار کر لیا، جب انہیں سولی پر چڑھانا چاہا تو سولی پر چڑھانے سے پہلے ان سے سوال کیا گیا، اے خبیب کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتلا دو کہ مکمل کی جائے. تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں. پھر انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا اور جب انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی تو ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ لولا ان تقولوا ان بی جزعا لزدت فی الصلاۃ. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میرے دل میں رتی برابر بھی اس بات کا اندیشہ نہ آتا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ خبیب موت سے گھبرا کر نماز کو طویل کر رہا ہے، اگر اس بات کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نماز کو اور طویل کرتا جاؤں. میرے محترم بھائیوں، ایک زندہ دل رکھنے والوں کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 5 کا یہ واقعہ ہے. مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جب سکرات کی حالت میں یعنی مرض الموت میں مبتلا ہے، مغرب کی آذان ہو رہی ہے. جب مغرب کی آذان ہوئی تو کہتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو. سکرات کی حالت میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر کہہ رہے اپنے گھر والوں سے اصرار کر رہے کہ مجھے مسجد لے چلو. گھر والوں نے کہا شیخ آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آپ معذورین میں شامل ہیں، آپ لوگوں کا عذر ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ چلنے کی طاقت نہیں ہے.
جانتے ہیں ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ یہ تھے اسمع داعی اللہ افلا اجیب۔ اس سے اندازہ لگائیے ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نماز کے ذریعے سے اعمال صالحہ میں انہیں کس قدر لذت حاصل تھی، کس قدر انہیں مزہ ملتا تھا اعمال صالحہ کا۔ میرے محترم بھائیو، اسمع داعی اللہ افلا اجیب، وہ کہنے لگے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنوں اور اس پر لبیک کہوں، اس پر لبیک نہ کہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسمع داعی اللہ افلا اجیب۔ پھر آخرکار ان کے بارہا اصرار کرنے کے بعد گھر والے انہیں کندھوں کا سہارا دے کر جماعت میں انہیں شامل کر دیے۔ پہلی رکعت ختم ہوئی، حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی، اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو، اس قدر انہیں مزہ حاصل تھا، یہاں تک کہ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نے یہ دعا کی تھی حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی دعا یہ تھی، یہ واقعہ بھی سیر اعلام النبلاء ہی کا ہے، ان کی دعا یہ تھی اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاۃ فی قبرہ فاعطنی الصلاۃ فی قبری۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب اگر تو کسی کو قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع اگر تو کسی کو دے، وہ موقع تو مجھے عنایت فرمانا، وہ موقع تو مجھے عنایت فرمانا۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہی کا ایک اور قول، ان ہمارے اسلاف میں سے ہر ایک کا یہی تھا، وہ کیا کہتے تھے ما صلیت صلاۃ الا واشتقت الی ما بعدها، کہ میں ایک نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوا رہتا ہوں تو مجھے دوسری نماز کی یاد مجھے ستانی لگتی ہے کہ کب اللہ پھر سے اذان ہو جائے، پھر میں کب سے نماز میں شامل ہو جاؤں۔ میرے محترم بھائیو، یہ تھا شوق اور یہ تھی لذت ان کے اندر نماز کو لے کر۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک قریب ہے کہ اب نمازوں کا ہمیں مکمل طور پر اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک ایک واحد وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم تراویح کی شکل میں ایک نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ نفل نماز چونکہ ایک نفل نماز ہے، لیکن نماز کے ذریعے سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، نماز کے ذریعے سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اعمال صالحہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نماز میں رکھا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح اعمال صالحہ میں اگر ہم نماز کے بعد کسی اور عمل کے ذریعے سے لذت تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ہی کیوں، اس کے ذریعے سے ہمیں لذت تلاش کرنی چاہیے۔ وہ اس وجہ سے ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعونۃ وما فیہا الا ذکر اللہ۔ یہ دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر اللہ کی لعنت نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے لذت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، کیا معمول تھا؟ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذ محترم کو دیکھا کرتا تھا، جب فجر کی نماز ختم ہو جاتی تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ چاش کا وقت نکل جاتا، یہاں تک کہ یعنی گھڑی ظہر کی نماز کے قریب پہنچتی، تب اٹھتے اپنی جگہ سے اور کہتے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے یہ میری روح، یہ میری غذا ہے، یہ میری روح کی غذا، یعنی یہ اللہ کا ذکر میری روح کی غذا ہے، اگر میں یہ غذا حاصل نہ کروں تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اس قدر انہیں لذت حاصل تھی اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر اللہ پاک کی قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، اور رمضان المبارک قریب ہے، رمضان المبارک قریب ہے، قرآن کی تلاوت کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف الفاظ میں کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ وہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن نازل کیا گیا جس مہینے میں تھا وہ رمضان تھا, اور جس مہینے میں قرآن نزولت کے اعتبار سے مکمل ہوا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. میرے محترم بھائیوں, رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو بار بار قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے لذت ہی حاصل کرنا کیوں ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی استقامت اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بجائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی پر گامزن رہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کریں. اور قرآن کی تلاوت کا مزہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کتاب اللہ عز وجل. اگر حقیقی معنوں میں ہمارے دل پاک ہوتے, ہمارے دل صاف ہوتے, تو قرآن کی تلاوت کا مزہ کیا ہے ہمیں معلوم ہو جاتا. چونکہ ہمارے دل گناہوں سے آلود ہیں, چونکہ ہمارے دل کینے کپٹ سے آلود ہیں, چونکہ ہمارے دل حسد و بغض سے پوری طرح سے بھرے ہوئے ہیں اور دیگر اور بہت ساری برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں, تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا مزہ کیا ہے اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں, جن کے یہ الفاظ تھے انہی کی خود زندگی ایک عملی نمونہ ہے. جب آخری ایام تھے عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے, یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اس کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مسلسل مصروف ہے, یہاں تک کہ دشمن دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے, پھر بھی عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے, یہاں تک کہ دروازہ توڑ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, پھر بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. یہاں تک کہ وہ قرآن آج دنیا کی کسی ایک میوزیم میں موجود ہے, اور جن آیتوں کی وہ آخری وقت میں تلاوت کر رہے تھے, اس قرآن ان آیتوں پر ان کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں. یہ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت. میرے محترم بھائیوں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ, آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ, اگر ہم قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارے اعمال میں اگر ہم لذت پیدا کرنے کی اگر ہم خواہش رکھتے ہیں, تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. میرے محترم بھائیوں, اور اگر میں آخری بات بتلانا چاہتا ہوں, وہ یہ اعمال ایمان میں روحانی لذت میں, ایمان کی لذت کے بعد اعمال صالحہ کی لذت. اعمال صالحہ میں نماز کی لذت ہوئی, اور اس کے بعد اللہ کی ذکری کی لذت ہوئی. اگر ہم اس کے بعد اعمال صالحہ میں اگر ہم لذت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ, یعنی صدقہ. یہ بہت بڑی فضیلت. آپ نے بارہا صدقے کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے کئی روایتیں, کئی ساری آیتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی, لیکن مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے. صدقہ میرے محترم بھائیوں, آخر صدقہ ہی کیوں, انفاق فی سبیل اللہ ہی کیوں, میں توجیہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین کی نماز سے فارغ ہوتے تو عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے, یا معشر النساء, میں نے اے عورتوں کی جماعت, میں نے جہنم میں کثرت کے ساتھ تم لوگوں کو دیکھا, جہنم میں کثرت کے ساتھ میں نے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے. مرد کم عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم نہیں کی, کہا کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو. اگاں جہنم کی کثرت کو اگر تم کم کرنا چاہتی ہو, جہنم میں جانے سے بچنا چاہتی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صدقہ کرو. اگر تم صدقہ کرو گے تو یہاں دیکھیں, اندازہ لگائیے, جہنم کی کثرت, یہ صدقہ, یہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جہنم کی جو کثرت ہوگی وہ بھی کم ہو جائے گی. میرے محترم بھائی, یہ ہے صدقے کی فضیلت. یہ اگر ہم ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم بات کرتے, ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ تھی. انس رضی اللہ عنہ, واقعہ بتانا چاہوں گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا, اللہ کے نبی, آخری واقعہ ہے, اللہ کے نبی, میں اپنی دیوار یعنی میری جو جگہ ہے اس کی باؤنڈری, میں فلاں شخص کا وہ باغ ہے اس کا ایک کھجور کا درخت آ رہا ہے. اللہ کے نبی, میری باؤنڈری وہاں تک پہنچتی ہے,
آپ اس شخص کو بلا کر میری طرف سے درخواست پیش کیجئے کہ میں اپنی باؤنڈری کی ایک دیوار کا کچھ حصہ وہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر اس شخص کی درخواست کو پیش کیا کہ تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ تمہاری وہ جگہ اسے دے دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی خالی ہاتھ وعدے نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اس صحابی سے کہا، ہاں البتہ اس جگہ کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو جب اس نے سنا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن یہ بات پھیلتے پھیلتے ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچی۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا وہ آفر ابھی تک موجود ہے، برقرار ہے؟ کیا وہ آفر ابھی تک برقرار ہے؟ یہاں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہاں ابھی تک برقرار ہے۔ تو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ سیدھے اس شخص کے پاس گئے جس شخص کا وہ باغ تھا۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا مدینے کے دوسرے کنارے۔ تو اس شخص کے پاس آئے، کہنے لگے، اے میرے بھائی، مدینے کے فلاں کنارے میرا باغ ہے، میں اس باغ کے بدلے میں تمہارا یہ باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ سودے میں گھاٹا نہیں تھا، تو اس آدمی نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اب اس باغ کے مالک کون بن گئے؟ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اس باغ کے مالک بن گئے۔ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنے باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، یہ رہا باغ، آپ جس شخص کو دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیے، اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر باغ کے دروازے ہی پر کھڑے ہو کر اپنی خاتون کو آواز دی، اے خاتون باہر نکل کر آ جاؤ۔ ابو الدحداح نے جنت میں ایک باغ کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا۔ تو جانتے ہیں اس نیک دل خاتون نے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، اے ابو الدحداح، تم نے کتنا اچھا سودا کیا۔ جب ابو الدحداح رضی اللہ عنہ یہ سودا کر کے اللہ کے نبی کے دربار سے نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ جاری ہو گئے، کم من غدق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، کتنے کھجوروں کے باغات نے، کتنے کھجوروں کے درختوں کا مالک بن گیا کون؟ ابو الدحداح جنت میں کتنے کھجوروں کے درختوں کا مالک بن گئے ابو الدحداح رضی اللہ عنہ۔ بار بار الفاظ دہراتے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اعمال صالحہ میں لذت تلاش کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے اندر بھی اعمال ایمان کی، اعمال صالحہ کی وہی لذت ہمارے اندر بھی موجود ہو، تو سب سے پہلے ہمیں جہد مسلسل کرنا چاہیے، بار بار لگاتار کوششیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بھی بار بار کوششیں کیا کرتے تھے۔ ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، کعبت الصلاۃ 20 سنہ وتنعمت بها 20 سنہ۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے 20 سال تک محنت کرنی پڑی، اور جو 20 سال میں نے محنت کی تھی انہیں اگلے آنے والے 20 سالوں میں میں نے اس کا مزہ دیکھا۔ اور اسی طرح ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کہا کرتے تھے، جو شخص گناہ گار ہے اور گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، اسے ایمان کی اعمال صالحہ کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو مسجد میں رو کر دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، تو میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ شخص کتنا بڑا دکھلاوا کر رہا ہے، کتنی بڑی ریاکاری کا کام کر رہا ہے۔ میں نے صرف سوچا، اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو میں نے یہ برا سوچا اس شخص کے متعلق، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 مہینوں تک تہجد کی نماز سے محروم رکھا۔
سبحان اللہ، یہ تھا ان کے سوچنے کا تصور اور عمل کا شوق۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان کی لذت حاصل ہو، تو ہمیں ہمارے لیے ایک ذری موقع رمضان المبارک کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ عنایت کرنے والا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر اعمال صالحہ میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمیں ایمان کی اعمال صالحہ کی وہ لذت حاصل ہو۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔